جی اشفاق بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ جو دین لے کر آئے، یہ تا قیامت قائم ہونے تک کے لیے ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ اب دین اسلام میں جو عقائد و نظریات ہیں، جن کو مان کر بندہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان رہتا ہے اور ان کا انکار کرنے، ان کی مخالفت کرنے کی بنا پر یا تو کفر کی سرحد میں جاتا ہے یا پھر بد مذہبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصانیف اور آپ کے کلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان عقائد کی بھی محافظت فرمائی کہ جن کا انکار کرنے پر بندہ کافر ہو جاتا ہے، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، اور ان عقائد اور نظریات کا بھی تحفظ فرمایا اور اپنے قلم کے ذریعے ان کو اچھے انداز میں امت تک آگے پہنچایا کہ جن عقائد کا انکار کرنے سے، جن نظریات کا انکار یا مخالفت کرنے سے انسان بد مذہب ہو جاتا ہے، یعنی اسلام کی سرحد ہی میں ہوتا ہے لیکن وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹکا ہوا ہو جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے ضروریات مذہب اہل سنت۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی پر، یعنی ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص قائم اور مقرر فرمائے گا، من یجدد لہا دینہا، جو اس دین کی تجدید کرے گا۔ وہ جو شخص ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مجدد، دین کی تجدید کرنے والا، دین کو اثر نو کرنے والا۔ یعنی اسلامی عقائد و نظریات کو جب مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسلام کا نام لے کر کفر کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ ساتھ جب ان کے نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے اور اپنے بندوں کے عقائد کا تحفظ فرمانے کے لیے یہ اہتمام فرماتا ہے، یہ کرم فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں مجددین کو پیدا فرماتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور کے علماء بھی اور آج تک کے علماء، یعنی ایک صدی تقریباً گزر چکی ہے، ایک صدی کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ اب یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اعلیٰ حضرت نے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے۔ مجدد کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، ہر مجدد اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق دین کی تجدید کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو دور تھا، اس دور میں بالخصوص قلم کے ذریعے، تحریر اور فتاوی کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے عقائد اسلام پر حملے کیے جانے لگے، رب تبارک و تعالی کی الوہیت پر تبرہ کیا جانے لگا، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، آپ کی رسالت، اسی طرح آپ کا خاتم النبیین ہونا، اس پر جب حملے کیے جانے لگے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی شان میں تنقیص کی جانے لگی اور مختلف بد مذہبیاں اور گمراہیاں جب سر اٹھانے لگی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ایک فتنے کا اور ایک ایک گمراہی کا رد بلیغ فرمایا۔ اشفاق بھائی، تحریر جو شعبہ ہوتا ہے، خواہ وہ فتاوی نویسی ہو یا کوئی کتاب لکھنا ہو، تو جو مصنفین، مؤلفین یا مفتیان کرام ہوتے ہیں تو تحریر کے لیے سازگار ماحول کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر شورش اور بالکل افراتفری کا ماحول ہو تو انسان کچھ لکھ نہیں پاتا، تحقیق نہیں کر سکتا، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ہم دور دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے اور قلم کے ذریعے ہر طرف سے اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت تنہا، جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ویسے تو ہر عالم حضرت ہوتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت سب سے بڑے حضرت کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تنہا ایک ہی وقت میں افتاء کے منصب کو بھی بخوبی اور احسن انداز میں اس کے تقاضوں کو پورا کیا، یعنی شاندار اپنے وقت کے مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور ساتھ ہی مجدد بھی تھے۔ یعنی آپ نے قلمی جہاد فرمایا، ایک ہی وقت میں آپ مجاہد بھی ہیں، آپ مجدد بھی ہیں اور آپ مفتی بھی ہیں۔